بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اسی دنیا ام المومنین، محدثہ، مجتہدہ، محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ ان کی رخصتی کے وقت عمر کیا تھی۔ ناظرین محترم، یہ وہ ہستی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی بھیجی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی رب تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے حجرے مبارکہ میں نبی کا روضہ بنا کر کے انہیں جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گود میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے دوپٹے کو غزوہ بدر میں جھنڈا بنایا گیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت موسیٰ بن طلحہ نے فرمایا، ما رأیت احدا نفسہ ان عائشہ۔ یہ ترمذی شریف فضائل عائشہ میں موجود ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ امام جوہری نے فرمایا کہ فرائض، حلال و حرام، طب، شاعری، فقہ، تاریخ اور نسب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمہ تھی۔ آپ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 607 عیسوی ملک عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد صحابی، آپ کی والدہ صحابی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے اسلام میں نشو و نما پائیں۔ آپ مفتیہ تھیں، مجتہدہ تھیں، محدثہ تھیں، آپ ام المومنین تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا نام ازل سے ام المومنین تھا۔ آپ محدثہ تھیں، اسی لیے ہم تک 2200 حدیثیں وجہ و علل کے ساتھ آئیں۔ آپ مفتیہ تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن حارث نے مروان سے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی صبح میں جس شخص پر غسل فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جب یہ بات مروان نے حضرت عبد الرحمن بن حارث سے سنی تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور کا عمل اس کے برخلاف تھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن حارث حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں آپ فتویٰ غلط دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع فرمایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں احکام شریعت کا چوتھائی حصہ حاصل ہوا۔ آپ محبوبہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انت زوجی فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ میری اہلیہ ہیں دنیا اور آخرت میں۔ آپ محبوب رب العالمین تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے سورۃ احزاب آیت نمبر 6 میں ام المومنین کا ٹائٹل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ کا نکاح، آپ کا پہلا رشتہ جبیر بن مطعم سے ہوا، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ماہ شوال میں 400 درہم پہ طے پایا۔ اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی، اور اسی مہینے میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں 17 سال، اس لیے کہ ابن قسیم البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ کی سوتیلی بہن اسما آپ سے 10 سال بڑی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری کتابوں میں بھی آیا ہے کہ آپ کی جو بہن ہے وہ آپ سے 10 سال بڑی تھی، جیسا کہ اسود الغابہ میں ہے کہ آپ کی بہن آسما جو ہے ہجرت مدینہ کے وقت
27 साल की थी। जब आपकी बहन 27 साल की थी तो बिला झिझक आपकी उम्र 17 साल होगी, और जब आपकी उम्र 17 साल की होगी उस वक्त आप अगर हिजरत के 1 साल के बाद हो तो 18 साल, और अगर हिजरत के 2 साल बाद हुई तो 19 साल। जैसा कि सियर आलामुन नुबला में भी मौजूद है कि आपकी सौतेली बहन आसमा आपसे 10 साल बड़ी थी और आप उनसे 10 साल छोटी थी। फिर उसके बाद दूसरी दलील यह है कि बुखारी किताब मगाज़ी में है कि अब्दुर्रहमान इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और जाने के बाद जंग बद्र के में शरीक होने के लिए इजाज़त मांगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्र 14 साल थी, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जंग बद्र और जंग उहद में शिरकत फरमाई और उसके 1 साल के बाद आपका निकाह हुआ है। तो इससे भी साबित होता है कि आपकी उम्र निकाह के वक्त, रुखसती के वक्त आपकी उम्र 9 साल ना थी बल्कि 17 साल थी। आप एक और दलील कि आप हज़रत फ़ातिमा से 5 साल छोटी हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 ईयर्स के हुए तब हज़रत फ़ातिमा इस दार फ़ानी में तशरीफ़ लाई, और जब आप 40 ईयर्स के हुए तब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दार फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तो इस हिसाब से भी आपकी उम्र निकाह के वक्त 9 साल से ज़ायद होती है। और रही बात, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सूरह कमर नाज़िल हुई थी तो उस वक्त मैं जवान थी, और सूरह कमर हिजरत मदीना से 9 साल कब्ल जो है नाज़िल हुई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब रही बात कि वो 9 साल की रिवायत, तो वो 9 साल की रिवायत जो हिशाम बिन उर्वा से है, तो इस बात पर सारे मुहद्दिसीन मुत्तफ़क़ हैं कि जब वो मदीना में थे तो वो काबिल एतमाद थे, और मदीना से जाने के बाद इराक़ में जब वो उन पर बुढ़ापा तारी हुआ तो उनका हाफ़िज़ा मुतासिर हो गया और वो भूलने लगे। जैसा कि निज़ामुल एतदाल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 301 पर है कि जब वो इराक़ गए तो उन पर बुढ़ापा तारी हुआ और उनका हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया। तो मुहतरम नाज़रीन, ये और रही बात मदीने की, जब वो मदीना में थे तो मदीना में उनके ख़ास शागिर्द इमाम मालिक थे, और मदीना में किसी भी शागिर्द से ये रिवायत मनक़ूल नहीं है कि आपकी उम्र 9 साल है। तो ये पक्की दलील है कि आपकी निकाह के वक्त, रुखसती के वक्त आपकी उम्र 9 साल नहीं बल्कि 16 या 17 साल थी। अब आप उनकी ज़िंदगी पे आते हैं तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, शादी के बाद आपकी उम्र, आपका जिस्म फरबा हो गया था और आपके पास ज़्यादा कपड़े भी ना थे। आपके पास एक कपड़ा 5 दिरहम का था, जो कि जब किसी की शादी होती तो आप आरियतन दे देते। आपके पास एक अंगूठी थी, एक हार था सफ़ेद और काले रंग का। आप बहुत ज़्यादा नर्म दिल थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ एक बार आप बैठी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लड़की, ये लौंडी जो है, ये कबीले तमीम से है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन उसे आज़ाद फरमा दिया। एक दफ़ा आपको एक गुलाम का कफ़ारा देना था, आपने 40 गुलाम का कफ़ारा अदा फरमाया। लेकिन हर इंसान को कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मज़ा चखना है। रही बात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत की और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत की, तो ये रब तबारक व तआला जानता है। लेकिन अज़वाज में सबसे ज़्यादा फ़जीलत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रखती हैं, उसके बाद हज़रत आयशा। इसलिए कि अल्लाह की सलामती हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी आई और अल्लाह की सलामती हज़रत आयशा पे भी आई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के बिस्तर पे, हज़रत खदीजा के बिस्तर पे थे तब भी वही आई, हज़रत आयशा के बिस्तर पे थे तब भी वही आई। जब हज़रत खदीजा बीमार हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरहाने में थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो हज़रत आयशा सिरहाने में थी। जब वही आई तो सबसे पहले हज़रत खदीजा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए
اور جب ایلا کے بعد 1 ماہ بعد وحی آئی تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس سب سے پہلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ووجدک عائلاً فاغنا فرما کر کے حضرت خدیجہ کی ایمان بڑھائی، وہیں پر سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرما کر کے حضرت عائشہ کی شان بڑھائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اٹھاتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اٹھاتے، لیکن ایک نہ ایک دن ہر ایک کو اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا مصداق بننا ہے۔ 57 ہجری ماہ رمضان المبارک میں آپ علیل ہوئی اور آپ کی نکاحت میں اضافہ ہوا۔ جب کوئی پوچھنے کے لیے آپ سے آتا تو آپ کہتی میں اچھی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے صدقے میں ہمیں تیمم ملا، آپ وہ ہستی ہیں جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بس کریے اب، اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میں اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں تو مجھے دوسری ازواج کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ آپ 17 رمضان المبارک شریف کو آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ کا جسد انور تراویح وتر کی نماز کے بعد چلا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے بھتیجے بھانجے نے آپ کو لحد میں اتارا۔ آپ کا مزار مبارک ملک عرب کے سرزمین شہر مکہ کے مقدس قبرستان جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار سے کہ مولا ہمیں ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی برکتوں سے اور اس ماہ مبارک کی برکت کے صدقے میں ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔